بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیو، آج میں انشاءاللہ تعالی والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض قرآن مجید کی روشنی میں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی گفتگو کرنے والا ہوں۔ پیارے بھائیو، میری الحمدللہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بیان دوں اس سے ہر شخص استفادہ کرے، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ کوئی بچہ ہو، ہر شخص استفادہ کرے۔ تو اس لیے میں چند چیزیں واضح کر دوں۔ پہلے لفظ حقوق جو ہے، حقوق حق کی جمع ہے۔ حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ضرورت ہوتی ہے، جو بندے کا حصہ ہوتا ہے، اس کی جو ضرورت ہوتی ہے اسے حق بولتے ہیں، اور حق کی جمع حقوق۔ اور اسی طرح جو فرائض ہوتے ہیں، فرائض فرض کی جمع ہے۔ فرض کا مطلب ذمہ داری، جو انسان کی جو ایک اللہ تعالیٰ نے اسے ڈیوٹی لگائی ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے اسے فرض بولتے ہیں۔ جس طرح 5 وقت کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسے ہم کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی 5 آیات کی روشنی میں والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض بیان کروں گا۔ والدین کے جو حقوق ہیں وہ اولاد کی ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے فرائض ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ سورۃ النساء ہے، سورت نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 36۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین سے نیکی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح فرمایا ہے، نمبر 1 اللہ ہی کی عبادت کرو، اور پھر اس کے بعد شرک کی نفی فرمائی، اور پھر والدین کے حقوق پر زور دیا، جس سے پتہ چلا کہ حقوق العباد میں سب سے مقدم جو حق ہے، جو سب سے پہلے نمبر پہ حق ہے، وہ والدین کا حق ہے اولاد پر۔ تو حقوق العباد میں یہ سب سے پہلے ہے، اللہ کی عبادت کے بعد شرک سے نفی، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ البنی اسرائیل، سورت نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں انشاءاللہ اس کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، یہ صاف صاف حکم فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، تم اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر وہ تیرے پاس پہنچ جائیں بڑھاپے کو، یعنی اگر تمہارے والدین تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما، ان میں سے کوئی ایک، یعنی ماں یا باپ، کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں، او کلاہما، یا دونوں، یعنی ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو تم ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو اف کہنے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ والدین کی خدمت سے انسان تھک جاتا ہے اور وہ اف کہتا ہے، اور جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں ان کی خدمت تو مشکل ہوتی ہے، اور تو یہاں پہ بوڑھے والدین کے حقوق بیان ہو رہے ہیں کہ انہیں اف تک نہ کہنا۔ باقی تو دور کے معاملات رہے، جو اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے، انہیں دھکے دیتی ہے، انہیں گالم گلوچ اور مارتی بھی ہے، وہ تو بہت دور کی حرام کام ہے، وہ تو بہت بڑے حرام کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اف کہنے سے بھی منع فرما دی ہے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا بھی مت، انہیں ڈانٹنا بھی مت۔ وقل لہما قولا کریما،
اور ان سے گفتگو کریمہ کے ساتھ یعنی ادب سے احترام سے ان کے سامنے گفتگو کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے حقوق بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 24 میں ترجمہ، اور عاجزی اور محبت سے ان کے سامنے توادی کے بازو پست رکھنا، توادی کے بازو پست رکھے رکھنا، اور یہ دعا کرتے رہنا، رب ارحما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما، یعنی میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، یعنی میں چھوٹا سا تھا مجھے انہوں نے پالا اور میں بڑا ہوا، تو اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ یہ اللہ نے دعا بھی سکھا دی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، سورۃ العنکبوت سورۃ نمبر 29 اور اس کی آیت نمبر 8، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آئے، اچھے سلوک سے پیش آئے۔ پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ أَن يُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ یہ کوشش کریں، یعنی اگر تیرے والدین یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اگر تیرے والدین یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا اس معاملے میں یعنی کہنا نہ ماننا۔ یعنی پیارے بھائیو یہاں پر ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں، والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے کرنی ہے، نافرمانی سے نہیں۔ اگر والدین کسی نیکی کی طرف بلاتے ہیں یا جائز کام کا حکم دیتے ہیں تو ہم نے ان کا کہنا ماننا ہے، اور اگر وہ ہمیں استغفر اللہ کسی گناہ کی طرف بلاتے ہیں تو ہم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ گناہ کے معاملے میں والدین کی اطاعت اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ تو شرک کی طرف بلائیں یا کسی بھی گناہ کی طرف بلائیں تو ہم نے ان کا کہنا نہیں ماننا۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سب کا لوٹ کر آنا تو میری ہی طرف ہے، پھر میں تمہیں تمہارے عملوں کے بارے میں بتلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں لوٹ کر تو میری طرف ہی آنا ہے، پھر میں تمہیں تمہارے کرتوتوں کے بارے میں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الاحقاف سورۃ نمبر 46 اور اس کی آیت نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، سورۃ العنکبوت میں فرمایا تھا حسنا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسنا، یہاں پر فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے نیکی کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں کی تکالیف بتا رہا ہے، جو ماں تکالیف برداشت کرتی ہے۔ ماں کا اس لیے حدیث میں بھی زیادہ حق بیان ہوا ہے، میں حدیث بھی انشاءاللہ بیان کروں گا پھر کسی دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا، یعنی حمل کا جو زمانہ ہے تکلیف جھیل کر، اور تکلیف جھیل کر اسے جنا، جنتے وقت بھی تکلیف ہوئی، اور حمل کا اور دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے۔ حمل کا یعنی پیٹ میں اٹھائے رکھنے کا اور دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے۔ 30 مہینے کا کیسے ہے؟ حمل کا زمانہ جو کم از کم جو اس کی ہوتی ہے بچے کی یعنی پیدائش ممکن ہے جس دور میں، وہ 6 مہینے ہوتی ہے۔ 6 مہینے بعد بچے کی پیدائش ممکن ہے، 6 مہینے یہ۔ اور قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، وہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے رضاعت کی، دودھ پلانے کی۔ 2 سال وہ اور 6 مہینے یہ، ان کو ڈال کر یہ بنتے ہیں 2.5 مہینے، اور یہ 2.5 مہینے جو ہیں یہ 30 مہینے 2.5 سال، بلکہ 2 سال اور جمع 6 مہینے 2.5 سال، یہ 30 مہینے بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا، یہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کی صفت بیان کر رہا ہے، جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو وہ اللہ سے کہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب
مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی صالح یعنی نیک بنا۔ یہ نیک بندہ دعا کرتا ہے۔ میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ قرآن حکیم کی روشنی میں نے والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض بیان فرمائے ہیں، بیان کیے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔